میں چارپائی کے کونے سے آہستہ آہستہ پھسل کر بستر میں پہنچ گیا اور چاروں طرف رضائی لپیٹ کر داؤ جی کی طرف دیکھنے لگا، جو سر جھکا کر کبھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تھے اور پنڈلیاں سہلاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے وقفوں بعد ذرا سا ہنستے اور پھر خاموش ہو جاتے۔ کہنے لگے، میں کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ حضرت مولانا کی پہلی آواز کیا تھی؟ میری طرف سر مبارک اٹھا کر فرمایا، چوپال زادے، ہمارے پاس آؤ۔ میں لاٹھی ٹیکتا ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ چھتا پٹاڑ اور دیگر دیہات کے لڑکے نیم دائرہ بنائے ان کے سامنے بیٹھے سبق یاد کر رہے تھے۔ ایک دربار لگا تھا اور کسی کو آنکھ اوپر اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ میں حضور کے قریب گیا تو فرمایا، بھائی ہم تم کو ہر روز یہاں بکریاں چراتے دیکھتے ہیں، انہیں چرنے چگنے کے لیے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جایا کرو اور کچھ پڑھ لیا کرو۔ پھر حضور نے میری عرض سنے بغیر پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے گنواروں کی طرح کہا، چنتو۔ حضرت مسکرائے، تھوڑا ہنسے بھی، فرمانے لگے، پورا نام کیا ہے؟ پھر خود ہی بولے، چنت رام ہوگا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ حضور کے شاگرد کتاب سے نظریں چرا کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے گلے میں کھدر کا لمبا کرتا تھا، پجامے کے بجائے صرف لنگوٹ بندھا تھا، پاؤں میں ادھوڑی کے موٹے جوتے اور سر پر سرخ رنگ کا جانگیا لپٹا ہوا تھا۔ بکریاں میری؟ میں نے بات کاٹ کر پوچھا، آپ بکریاں چراتے تھے داؤ جی؟ ہاں ہاں، فخر سے بولے، میں گڈریا تھا، میرے باپ کی 12 بکریاں تھیں۔ حیرانی سے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور میں نے معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے جلدی سے پوچھا، اور آپ اسکول کے پاس بکریاں چرایا کرتے تھے؟ داؤ جی نے کرسی چارپائی کے قریب کھینچ لی اور اپنے پاؤں پائے پر رکھ کر بولے، جانے پدر، اس زمانے میں تو شہروں میں بھی اسکول نہ ہوتے تھے۔ میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ آج سے 74 برس پہلے بھلا کوئی تمہارے ایم بی ہائی اسکول کا نام بھی جانتا تھا؟ وہ تو میرے آقا کو پڑھانے کا شوق تھا۔ ارد گرد کے لوگ اپنے لڑکے 4 حرف پڑھنے کو ان کے پاس بھیج دیتے۔ ان کا سارا خاندان زیور علم سے آراستہ تھا اور دینی نعمتوں سے مالا مال تھا۔ والد ان کے ضلع بھر کے ایک ہی حکیم اور چوٹی کے مبلغ تھے۔ جد امجد مہاراجہ کشمیر کے میر منشی۔ گھر میں علم کے دریا بہتے تھے۔ فارسی، عربی، جبر و مقابلہ، عقلیدس، حکمت اور علم ہیئت ان کے گھر کی لونڈیاں تھیں۔ حضور کے والد کو دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوا، لیکن آپ کی زبانی ان کی تبہر علمی کی سب داستانیں سنی۔ شیفتہ اور حکیم مومن خان مومن سے ان کے بڑے مراسم تھے اور خود حضرت مولانا کی تعلیم دلی میں مفتی آزردہ مرحوم کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ مجھے داؤ جی کے موضوع سے بھٹک جانے کا ڈر تھا، اس لیے میں نے جلدی سے پوچھا، پھر آپ نے حضرت مولانا کے پاس پڑھنا شروع کر دیا؟ ہاں، داؤ جی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتیں ہی ایسی تھیں، ان کی نگاہیں ہی ایسی تھیں، جس کی طرف توجہ فرماتے تھے بندے سے ممولہ کر دیتے تھے۔
میں تو اسی وقت لاٹھی زمین پر ڈال کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ فرمایا، اپنے بھائیوں کے پاس بوریے پر بیٹھو۔ میں نے کہا، جی 18 برس دھرتی پر بیٹھے گزر گئے، اب کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر وہ مسکرا دیے، اپنے 24 صندوقچے سے حروف ابجد کا ایک مقوہ نکالا اور بولے، الف بے پے تے۔ سبحان اللہ، کیا آواز تھی! کس شفقت سے بولتے تھے، کس لہجے سے فرما رہے تھے، الف بے پے تے۔ اور داؤد جی ان حروفوں کا ورد کرتے ہوئے اپنے ماضی میں کھو گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر کہا، ادھر راہٹ تھا اور اس کے ساتھ مچھلیوں کا حوض۔ پھر انہوں نے بایاں ہاتھ ہوا میں لہرا کر کہا، اور اس طرف مزارین کے کوٹھے، دونوں کے درمیان حضور کا باغیچہ تھا، اور سامنے ان کی قدیم عظیم الشان حویلی۔ اسی باغیچے میں ان کا مکتب لگتا تھا۔ در فیض کھلا تھا، جس کا جی چاہے آئے، نہ مذہب کی قید نہ مسلک کی پابندی۔ میں نے کافی دیر سوچنے کے بعد با ادب با ملاحظہ قسم کا فکرہ تیار کر کے پوچھا، حضرت مولانا کا اس میں گرامی شریف کیا تھا؟ تو پہلے تو انہوں نے میرا فکرہ ٹھیک کیا اور پھر بولے، حضرت اسماعیل چشتی رحم اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے والد ہمیشہ انہیں جانے جانا کہہ کر پکارتے تھے۔ کبھی جانے جانا کی رعایت سے مظہر جانے جانا بھی کہہ دیتے تھے۔ میں ایسی دلچسپ کہانی سننے کا ابھی اور خواہش مند تھا کہ داؤد جی اچانک رک گئے اور بولے، سبسڈی ایری سسٹم کیا تھا؟ ان انگریزوں کا برا ہو، یہ ایسٹ انڈیا کی صورت میں آئیں یا ملکہ وکٹوریہ کا فرمان لے کر سارے معاملات میں کھنڈت ڈال دیتے ہیں۔ 100 کے پہاڑے کی طرح میں نے سبسڈی ایری سسٹم کا سارا ڈھانچہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر انہوں نے میز سے گرامر اٹھائی اور بولے، باہر جا کر دیکھ کہ آیا کہ تیری بیبے کا غصہ کم ہوا کہ نہیں۔ میں دوات میں پانی ڈالنے کے بہانے باہر گیا تو بیبے کو مشین چلاتے اور بی بی کو چوکا صاف کرتے پایا۔ داؤد جی کی زندگی میں بیبے والا پہلو بڑا ہی کمزور تھا۔ جب وہ دیکھتے کہ گھر میں متلا صاف ہے اور بیبے کے چہرے پر کوئی شکن نہیں ہے تو وہ پکار کر کہتے، سب ایک ایک شعر سناؤ۔ پہلے مجھی سے تقاضا ہوتا اور میں چھٹتے ہی کہتا، لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ اس پر وہ تالی بجاتے اور کہتے، اولین شعر نہ سنوں گا، اردو کم سنوں گا اور مسلسل نظم کا ہرگز نہ سنوں گا۔ میں کہتا، مجھے سوچنے دیجئے۔ اتنے میں بی بی سنائے۔ بی بی بھی میری طرح اکثر اس شعر سے شروع کرتی، شنیدم کہ شاپور دم در کشید چو خسرو براشمس قلم در کشید۔ اس پر داؤد جی ایک مرتبہ پھر آرڈر آرڈر پکارتے۔ بی بی کینچی رکھ کر کہتی، شورے شد داز خواب عدم چشم کشودیم دیدیم کہ باقی است شب و فستہ غنودیم۔ داؤد جی شاباش تو ضرور کہہ دیتے،
لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ بیٹا یہ شعر تو کئی مرتبہ سنا چکی ہے۔